السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم وصدق الله نحن على ذلك من الشاكرين والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ میں جیسے پڑھا ہوں میرے بعد مل کر پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے اللہ نے ایک میٹنگ کی، مشورہ ہوا، فرشتوں سے رب کائنات نے دریافت کیا، پوچھا۔ اسی کا ذکر سورہ بقرہ کے چوتھے اس رکوع میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ کیا تھا؟ یہ مشورہ تھا۔ کیا تھا؟ بولیے۔ یہ مشورہ تھا، مشورہ پوچھا گیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، کیا تو ایسوں کو بنانا چاہتا ہے جو قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے؟ تو کیا ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے؟ اب یہاں اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا تھا، سوال دریافت کیا، مشورہ کیا، تو فرشتوں نے جواب دیا۔ اب فرشتوں نے جواب دینے کی کیا وجہ ہوئی ہوگا؟ اگر فرشتوں کو اللہ نے علم غیب دیا ہوتا تو اللہ ان سے دریافت نہیں کرتا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، نے تو ان کو بتا دیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ ان سے مشورہ ہوا اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ فرشتوں کو علم غیب سے جو ہے وہ آگاہی نہیں کی گئی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو پھر دوسری وجہ کہ انہوں نے یہ جواب کیوں دیا؟
اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے جو جواب دیا تھا وہ غیبی علم کی بنا پر نہیں دیا تھا. وہ فرشتوں نے جو جواب دیا تھا وہ اپنے تجربے کے حساب سے انہیں جواب دیا. وہ تجربہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، پیدائش سے پہلے، روئے زمین پر 1.5 لاکھ سال پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے 1.5 لاکھ سال پہلے کم و بیش اس روئے زمین پر جنات آباد تھے. کون تھے؟ جنات آباد تھے. تو جنات نے جو کچھ یہاں پر سرکشی کی تھی، قتل و غارت کی تھی، خون ریزیاں کی تھی، فسادات برپا کیے تھے، وہ سارے فرشتوں کے تجربے میں تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو تجربہ تھا. حضرت آدم کی تخلیق سے 53,000 سال پہلے خود ابلیس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک لشکر دے کر زمین پر جناتوں سے جنگ کرنے بھیجا، اور ابلیس ان فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آ کر جناتوں سے جنگ کر کے جناتوں کو کوہ پہاڑوں کے دروں میں ان کو ڈھکیل دیا گیا تھا. تو جنات کی فسادات، ان کے جو ہے وہ خریزیہ، قتل و غارت گیری کا تجربہ فرشتوں کو تھا. اس اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر، اپنے اس تجربے کی بنا پر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے دریافت کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، وہ جو ایک قوم جو آگ سے بنی ہوئی ہے، جو جنات ہے، انہوں نے زمین پر خریزیاں کی، قتل و غارت گیری کی، فسادات برپا کیے. اس لیے فرشتوں نے جواب دیا. تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب کیا ہوا؟ یہاں مشورے کا جواب آیا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روئے زمین کی طرف بھیجا اور جبریل سے کہا اے جبرائیل جاؤ اور زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے زمین کی طرف آئے. زمین پر آ کے چاہا مٹی کو مٹھی بھر لے لے، مٹی کو اٹھا لے. مٹی چیخنے لگی، فریاد کرنے لگی اے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، آپ مجھ سے مٹی نہ لے جائیں، کیونکہ مٹی سے جب آدم کو بنایا جائے گا، تخلیق ہوگی، پھر جو کچھ بھی ہوگا تو آپ مجھ سے مٹی نہ لے جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر رحم کھایا، اس کی فریاد سنی اور آپ پلٹ گئے اللہ کے حضور. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لے، تو زمین نے پھر وہی فریاد کی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں تیری بات نہیں سنوں گا، میرے رب کا حکم ہے، میں اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، بالکل رحم نہیں کیا جائے گا. اور ساری روئے زمین سے کالی، پیلی، لال، مختلف زمینیں جو انسانی رنگ ہوتے ہیں نا، وہ ساری مٹی جو ہے وہ لے کے لیے ہے ملک الموت. اسرائیل علیہ السلام نے جب مٹی لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل اب تیرے سپرد یہ موت جو ہے، انسانوں کے روح قبض کرنا، موت بھی تیرے حوالے ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ کا مجسمہ بنائے گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارا جو میں نے تلاوت کی نا سورہ بقرہ کا، اس کا لبے لباب آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، ہر چیز کا علم، اس کی کم و بیشی جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ وہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو کچھ تو بتاتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی بہتر بزرگ تر ہے، انک حمید مجید، تو ہی بہتر جاننے والا ہے. جب فرشتوں نے
اظہار عاجزی کی کہ ہم کو نہیں معلوم مولا. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم ان ساری چیزوں کا بیان کرو. تو اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دی. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کیا کیا تھا؟ آدم کی تخلیق کا مشورہ کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو مشورے پر فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی یا فساد گیری کریں گے. تب اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے مشورہ کیا، جو ہے مشورے پر اللہ کو مشورہ دیا تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، یہاں حکم نہیں تھا، یہاں کیا تھا؟ مشورہ تھا. تو مشورے پر اللہ کو جب فرشتوں نے جواب دیا، عرض کی، تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آدم کی فضیلت اور آدم کی بزرگی اور آدم علیہ السلام کی برتری پر اللہ نے فرشتوں کے سامنے دلیل دی. دلائل و براہین سے حضرت آدم کی فوقیت، حضرت آدم کی برتری ان پر ظاہر کی. ایک نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہاں مشورہ تھا اور مشورے پر آدم کی فضیلت بیان کی. اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ کیا کریں؟ آدم کو سجدہ کریں. وہاں کیا تھا؟ وہاں مشورہ تھا. کیا تھا؟ اور یہاں کیا ہے؟ سجدے کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، کہ میں جب اپنی جانب سے آدم میں روح پھونکوں نا تو تم کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. سجدے کا کیا تھا؟ حکم تھا. سجدے کا حکم تھا. اللہ نے جب حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک سجدہ کرنے سے کھڑا رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. اس وقت تک اس کا نام ابلیس نہیں تھا. اس کا الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ نام تھے. ولی تھا، عارف تھا، عابد تھا، یہ الگ الگ نام ہے اس کے. عزازل تھا، آخری نام اس کا عزازل تھا. اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ ابلیس ہو گیا، رحمت سے مایوس. اب کیا وہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان کھڑا رہا. اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ جب وہ کھڑا رہا اللہ فرماتا ہے ایک ایک کر کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. سارے فرشتوں نے جنہوں نے اللہ سے مشورے کے جواب میں دیا تھا کہ اللہ تو ایسوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ سارے فرشتے ایک ایک کر کے سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس کھڑا رہا. اللہ نے دریافت کیا اے ابلیس تجھے کس شے نے روکا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو میں اس سے بہتر ہوں. اب تھوڑا اور آئیے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے. فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے. پہلا سجدہ کیا، پہلا سجدہ کیا اور سجدے سے جب اٹھے. اب یہ پہلا جو سجدہ تھا وہ حکم کا سجدہ تھا. سجدے کا حکم دیا تھا نا، پہلا سجدہ یہ حکمن تھا اور یہ تعظیمی سجدہ تھا. یہ تعبدی عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یہ کائے کا سجدہ تھا؟ بولیے، تعظیمی سجدہ تھا. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. جب سجدے سے اٹھے نا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سجدہ نہیں کرنے والا ابلیس ہے اس کا چہرہ منہ سور کی طرح ہو گیا اور اس کا جسم بندر کا ہو گیا. تو یہ تھرائے کانپے. سمجھ لیں؟ پہلا سجدہ کر کے جب اٹھے تو انہوں نے ابلیس کا حال دیکھا.
جب ابلیس کا یہ حال دیکھا تو کیا کیا انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا. تو پہلا سجدہ یہ حکمن سجدہ تعظیمی تھا اور دوسرا جو سجدہ تھا وہ شکرن سجدہ تھا کہ اللہ تو نے ہمیں اس ذلیل ہونے والے سے بچا لیا, ذلت زدہ گروہ سے بچا لیا. اب اللہ نے جب دریافت کیا کہ تجھے کس شے نے روکا, تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے گائے سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا, تو میں آدم سے بہتر ہوں. یہ اپنے اس نا فلسفہ چلا. تو اب چاہیے تو یہاں تھا کہ اللہ رب العزت, یہ نقطہ نوٹ کیجئے گا, یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ آپ نوٹ رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. اللہ رب العزت نے چاہیے تو یہاں تھا کہ جب آدم کے سجدے پر ابلیس نے کہا اور سجدے کا انکار کیا, حکم تھا نا, منکر ہوا, تو یہاں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت برتری پر برائن و دلائل پیش کرنے چاہیے تھے. کہ ابلیس تو یہ کہتا دیکھ آدم کی فضیلت یہ ہے, آدم ایسا ہے, آدم ویسا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے وہاں فضیلت بیان کی مشورہ دینے والوں سے. یہاں جس نے سجدے کا انکار کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے, مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, تو اللہ نے یہاں دلیل فضیلت پیش نہیں کی. جہاں پر بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا اللہ نے, تو دلیل تو یہاں دینا چاہیے تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل تو یہاں دینا چاہیے تھی کہ اس نے آدم کی فضیلت کا انکار کیا, اس کو فضیلت بتایا جائے, اس پر برتری ثابت کی جائے. تو اللہ نے یہاں دلیل نہیں دی. اللہ نے کہا انکا فخرج, نکل جا, انکا من الصاغرین, بے شک تو ذلت والا ہو گیا, ذلیلوں میں سے ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ قاعدہ سمجھیے کہ جو مانے اسے فضیلت بتاؤ, جو مانے اسے اس چیز کی فضیلت برائن جو دلائل ہے وہ اسے آگاہ کرو, اور جو نہ مانے نا اس کے پیچھے مغز ماری دماغ پھوڑی مت کرو. اس کو دلائل اور برائن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ اسے برائن دلائل دیتا, ایک ہی دلیل کوئی بھی کافی تھی. اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا, آگ اوپر جاتی ہے, مٹی جو ہے آگ کو بجھا دیتی ہے, آگ ہر شے کو مٹا دیتی ہے, مٹی امانت دار ہے, وہ حفاظت کرتی ہے, آگ سب کو تباہ کر دیتی ہے, مٹی آباد کرتی ہے. یہ تو ہمارے لیے. لیکن اللہ نے کوئی ایک دلیل ابلیس پر, حضرت آدم کی فضیلت پر, برتری پر نہیں دی. اللہ نے کیا کیا؟ فخرج, نکل جا. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے, جو مانتے ہیں انہیں فضائل و دلائل بتائے جائے, جو نہ مانے نا ان سے سیدھا نکل جا. اب ماہ ربیع النور ہے, عید میلاد النبی آئی, اب واٹس ایپ کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, ٹویٹر کا دور ہے. تو جیسے جیسے عید میلاد النبی کا مہینہ قریب آتا ہے, لوگوں کے پیٹوں میں مروڑے شروع ہو جاتے ہیں. صحابہ نے کہاں منایا, حضور سے کہاں ثابت ہے, مختلف سوالات آپ لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. پھر ہماری اہل سنت والجماعت پبلک بھی جو ہے گھومتے رہتی ہے, اس کا ثبوت کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. اور یہ سوالات کون کرتے ہیں؟ جو نہیں مانتے, جو کیا نہیں کرتے, جو عید میلاد النبی کو نہیں مانتے, انہی کی طرف سے مروڑے ہوتے ہیں. جو مانے یار اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, وہ تو انتظار کرتا ہے آ جاوے. اور ہمارے لیے میلاد تو ہر سال بھر ہی میلاد ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
تو ہم میلاد منانے والے ہیں. تو یہ مناظرے ہوتے ہیں, یہ ڈیبٹ ہو, یہ سارے کچھ ہے نا, یہ کون کرتے رہتے ہیں؟ جو نہیں مانتے. تو اللہ نے قرآن میں قاعدہ بتا دیا کہ جو نہ مانے نا انہیں سیدھا سیدھا خارج کر دو, انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ابلیس کو میں نے سمجھایا نہیں, ابلیس کو نہیں بتایا, اس نے ایک کہا کہ میں نے نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی, تو اللہ نے فرمایا چل نکل یہاں سے, رجیم ہو گیا, رائندہ درگاہ ہو گیا. اس لیے اہل سنت والجماعت ہمارے جو جوان رہتے ہیں, اکثر کیا ہوتا ہے جو ہمارے سیلیبریشن آتے ہیں, خاص کر عید میلاد النبی آئی, 11ویں شریف آئی, تو ان کے پیٹوں میں مروڑے ہونے دیتے ہیں. تو بھائی ہم تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے شیطان کو نہیں سمجھایا. جو آلے شیطان جو ہے انہیں ہم سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے بہت سے ہوتی ہے, صحابہ نے منایا, یہ کیا وہ کیا, کہاں سے ثابت ہے, یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فضیلت و برتری, میلاد النبی کی فضیلت, ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں, جو ماننے والے ان کو بتائیں, جو نہ ماننے والے ان کو آپ جتنا چاہے بتاؤ, جتنا چاہے. ہر سال کا ہے, ہر سال جب بھی میلاد النبی آئے گی تو آپ کو میسج آنے شروع ہو جائے گی, واٹس ایپ آنے شروع ہو جائے گی. پھر ہماری قوم جو اس پہ بحث و مباحثے میں لگ جاتی ہے. تو یہ بحث و مباحثے کر کے خالی ہم اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں, کیونکہ نہ یہ ماننے والے ہیں اور نہ اللہ نے فرمایا انہیں مناؤ ہی نہیں. پولیس نے موقع مانگا ہے, اے اللہ میں گمراہ کروں گا, مجھے مہلت دے, ٹائم مانگا. تو وہ اکیلا تھوڑی جانے والا ہے یار, اس کو تو ایک لشکر جرار چاہیے نا, ایک سینا چاہیے اس کو جو ساتھ میں لے جا دے. تو ایسے ہیلے بہانے کر کے وہ آدم اور ابن آدم کے پیچھے پڑا رہتا. تو جب بھی کبھی ابھی آج کے بعد میں یاد رکھے گا, کوئی ایسے میسج آئے واٹس ایپ پہ سیدھا ڈیلیٹ کرنے کا, اس میں ٹینشن میں نہیں جانے گا. صحابہ نے منایا, اس کی دلیل کیا ہے, جھنڈے لگانے کی دلیل کیا ہے, چراغاں کرنے کی دلیل کیا ہے, میلاد منانے کی دلیل کیا ہے. جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے اس کے اندر رہ کر آپ سیلیبریشن کر سکتے ہیں. ہاں جو ایسے کام جو خرافات ہیں اس سے ہمارے جوانوں کو بچنا چاہیے, اور ہمارے علماء مبلغین ہمیشہ اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب